حضرت جیسا کہ آپ نے کہا الحمدللہ کئی رمضان ہم گزار چکے اور یہ رمضان ہم نے پھر سے پا لیا، اب اس رمضان کو کیسے گزاریں حضور؟ دیکھیں، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی نے عبادت کرتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ حضور آپ جیسی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک۔ یعنی اتنے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اب نماز ادا کرتے ہیں اور ہماری نمازوں کا حال جو ہے ایسا نہیں ہوتا۔ تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت کہا کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اس وقت میں تصور یہ کرتا ہوں کہ میرے دائیں بائیں جو ہے گویا کہ جو ہے جہنم ہے، نیچے جو ہے پل صراط ہے، یعنی پل صراط پر میں کھڑا ہوا ہوں، اور دائیں بائیں اگر میں ہلتا ہوں تو پل صراط کے پل سے، یعنی جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے کٹ کر میں نیچے گر جاؤں گا، اور پیچھے میرے ملک الموت ہے، کسی بھی وقت جو ہے میری موت آ سکتی ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب میں یہ تصور کرتا ہوں کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے تو پھر جو ہے نماز میں ایک انہماک ملتا ہے، نماز میں توجہ ملتی ہے، اور میں توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں۔ بس یہی بات ہے پیارے بھائیوں کہ گزشتہ رمضان کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے اور اب نہیں، اور وہ بالکل صحیح تھے، مطلب ضروری نہیں کہ ہر کوئی بیمار تھا، صحیح، وہ صحت مند تھے، اچانک بیماری آئی، مہینے دو مہینے میں وہ انتقال کر گئے، اور اب وہ ہمارے درمیان نہیں۔ کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں بھی کوئی مرحوم کہہ کر پکار رہا ہو۔ صحیح، تو ہم اگر اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ تصور کریں تو پھر اس مہینے میں جس طرح ہم عبادت کریں گے تو یقیناً جو ہے ہمارا عبادت میں دل لگے گا، اس تصور سے کریں گے کہ آخری رمضان ہے، اب جو کرنا ہے اس رمضان میں کرنا ہے، اس کے بعد زندگی میں مجھے رمضان نہیں ملے گا، تو انشاءاللہ تعالی عبادت میں دل لگے گا۔ پھر مزید یہ ہے کہ ماہ رمضان میں دو عبادتیں ہماری اضافی ہے، دن میں روزہ، رات میں تراویح۔ ٹھیک، تو یہ دو چیزیں ہمیں لازم پکڑنی ہے، اور اس کو ہم نے لازم پکڑ لیا تو انشاءاللہ تعالی دلوں میں راحت، سکون پیدا ہوگا، قلب کو اطمینان حاصل ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، روزہ کس طرح رکھنا ہے؟ جس طرح حق ہے، بالکل، یعنی ہر چیز کا روزہ رکھنا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہ ہو، بلکہ ہم غیبت سے بھی رکے، حسد اور بغض یعنی باطنی امراض سے بھی رکے، اور ظاہری جو گناہ ہے اس سے بھی ہم رک جائے، یعنی بدنگاہی ہم نہ کریں، کانوں سے برائی ہم نہ سنیں، اس طرح باطنی امراض سے بھی ہم رکے رہیں گے تو انشاءاللہ روزے کی روح اور روحانیت ہمیں حاصل ہو۔ پھر مزید یہ ہے کہ نماز تراویح، اہتمام کے ساتھ نماز تراویح پہلی صف میں جا کر حاضر ہوں، اور اچھا جو قرآن پڑھتا ہے اس کے پیچھے ہم نماز تراویح ادا کریں۔ ماہ رمضان میں بھی ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو تیز قرآن پڑھتا ہو، اور ہمیں جو ہے 50-55 منٹ میں وہ فارغ کر دے اور ہم جلدی سے مسجد سے نکل جائیں۔ ماہ رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ حاضر ہے، تو ہمیں چاہیے اگر تراویح میں 2 گھنٹے بھی لگ جائے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسے حافظ کے پیچھے سنیں، تراویح ایسے حافظ کے پیچھے پڑھیں کہ جہاں پر جو ہے قرآن مجید آپ کو سمجھ آ رہا ہو، قرآن کی بے حرمتی نہ کی جا رہی۔ تو اور پھر مزید یہ ہے کہ ماہ رمضان میں ہمیں تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، صحیح، یعنی پورا سال ہم تہجد سے محروم رہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں سو کر، تو اس وقت ہمارے لیے ایک انمول وقت ہوتا ہے نماز تہجد کا، جو منہ تو دھوتے ہی ہیں، لہٰذا چہرہ بھی دھو لیں، ساتھ میں ہاتھ بھی دھو لیں، مسح بھی کر لیں اور پاؤں بھی دھو لیں۔ مطلب یہ ہے کہ پورا وضو کر لیں، اور جب تک گھر والے سحری کا انتظام کر رہے ہیں آپ 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیں۔ تو یہ جو ہے بڑی نورانی نماز ہے، بڑی روحانی اور نورانی نماز ہے، تو پورا سال اس سے محروم رہتے ہیں، تو یہ نماز ہم ماہ رمضان میں ادا کر سکتے ہیں۔ پھر ماہ رمضان میں صدقات کریں، خیرات کریں۔ ٹھیک